بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وطہ یاسین مکی ومدنی وقرشی والعاجمی وبالقاسم محمد ومبارک فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وصفینۃ النجاۃ درود پر محمد وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدان محترم کا فرمانے میں جب کرے عزیز اور دوستوں کا ہمارے بات ہونے میں کوئی گنجائش نہیں ہے ابھی آپ خراج عقیدت پیش کر رہے تھے استاد شعرا مصباح الہدی صاحب کے ساتھ اور کیونکہ میرے ہمسن اور ہمسن دوستوں کا حکم ہے کہ خالص غازی مولا عباس کے فضائل و مسائل بیان کروں تو حکم کی تعمیل میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ ارشاد پیغمبر اکرم ہو رہا ہے کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے نجات کی تشریح کسی مدرسے کی آواز نہیں ہے بلکہ اس یونیورسٹی کی نکلی ہوئی آواز ہے کہ جس یونیورسٹی کے سامنے سارے مسلمان خم ہیں اس لیے کہ جس نے پیغمبر اسلام کی بات پہ شک کیا وہ مسلمان نہیں عزیز و پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے تو لہذا مجھے فکر کرنے دیجیے گا کہ حسین فقط کربلا تک ہی ہدایت کا چراغ نہیں ہے اور نجات کی کشتی نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی ہے اب جو آپ سے یہ ہے کہ اللہ اٹھانا کیوں مجلس کا کرنا کیوں حسین حسین کرنا کیوں تازیہ بنانا کیوں بلہرے لگانا کیوں تو ان سے کہیے گا کہ ہم علم نہیں بناتے ہم تازیہ نہیں بناتے ہم تازیہ لے کے نہیں نکلتے بلکہ یہ تازیہ ہدایت کا چراغ ہے نجات کی کشتی ہے علم ہدایت کا چراغ ہے نجات کی کشتی ہے مجلس ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے درود پر محمد وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ہدایت کا چراغ ہے نجات کی کشتی ہے اس لیے مجلسوں میں فقط حسین حسین نہیں ہوتا شورا ہے تو ان کے بھی مختلف انداز ہے خطبہ ہے تو ان کے بھی مختلف انداز ہے لیکن کوئی شاعر کوئی خطیب کوئی ذاکر فقط حسین حسین نہیں کرتا اگر مجلس کا فرش بچھتا ہے تو نام حسین کے ساتھ نام انبیاء بھی لیا جاتا ہے نام حسین کے ساتھ نام اولیاء بھی لیا جاتا ہے نام حسین کے ساتھ نام شہداء بھی لیا جاتا ہے نام حسین کے بعد شہداء بدر کا بھی تذکرہ ہوتا ہے شہداء احد کا بھی تذکرہ ہوتا ہے اس لیے حسین فقط ایک شخصیت کا نام نہیں ہے حسین ایک سوچ کا نام ہے حسینیت کی سوچ میں جو آ گیا وہ انسان ہو گیا جو اس سے باہر ہو گیا وہ حیوان ہو گیا درود پر محمد وآلہ درود کم سے کم اتنی تیز آواز سے پڑھا کریں میں یہ نہیں کہتا کہ شیعوں والی درود پڑھے اس لیے کہ درود کوئی بھی آپ پڑھے مقصد و مفاہیم ہے کہ درود آپ بلند آواز سے پڑھا کریں اس لیے کہ کسی نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی سب سے بڑا وکیل کون ہے جو دولت نہیں خرچ کرتا وہ وکیل کا نہیں جو اپنے مال کو نہیں راہ خدا قربان کرتا وہ وکیل کا نہیں سب سے بڑا وکیل وہ ہے جو ہم پہ درود نہیں بھیجتا ہے درود پر محمد وآلہ اس لیے درود پڑھنے سے فقط پیغمبر اکرم کو اگر یہ انسان سوچے نہیں مثال دیتا ہوں میں اپنے دوستوں کے لیے درود جو ہے درود کا ثواب وہ ہمیں خود حاصل ہوتا ہے جب ہم ان پہ رحمتوں کی دعا کرتے ہیں رحمتوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو وہ رحمتیں ان سے ہوتی ہوئی ہم تک آتی ہیں درود پر محمد وآلہ محمد حسین
ایک سوچ کا نام ہے، حسینیت ایک فکر ہے، اور یہ فکر ہر مزاج لوگوں کے لیے ہے، یزید مزاج لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حسینیت ایک فکر ہے، ہر مزاج لوگوں کے لیے، یزید مزاج لوگوں کے لیے نہیں۔ اس لیے اگر ہر مزاج ہوگا تو انسان اس درسگاہ کی طرف کھینچا ہوا چلا آئے گا، اگر یزید مزاج ہوگا تو وہ اس درسگاہ سے بہت دور ہو جائے گا، حتیٰ کہ اتنا دور ہو جائے گا کہ اسے روز محشر حوض کوثر پہ اپنے نبی کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ درود پڑھیں محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی، اور یہ قیامت تک کے لیے نبی کی حدیث ہمارے لیے مسئلہ راہ ہے، مسئلہ ہدایت ہے۔ ہم اگر اس حدیث پہ غور کریں تو آج اسی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم مکن پور کی سرزمین پہ یا حسین کی صدائے بلند کرتے ہیں، اور یا حسین کی صدائے اس لیے نہیں بلند کرتے، خدا کی قسم تاریخ کی آپ اٹھا کے پڑھیے گا، بڑے بڑے سائنسدان کا قول، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں پورے ہندوستان کا سموِدھان آپ کے سامنے پڑھ دیتا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اٹھا کے دیکھیے گا تاریخ کے اوراقوں کو پلٹیے گا، اگر نام حسین نہ ہوتا تو ظالم آپ کے سر پہ چڑھتے ہوئے، اس لیے کہ نام حسین نام ہے کہ جس نے ظالم کا خاتمہ کیا ہے۔ جس گلی سے یہ نام ہوتا ہوا گزرا ہے ان گلیوں میں کبھی کوئی ظالم سر اٹھا کے نہیں چلا ہے، ان گلیوں میں کبھی کوئی ظالم سر اٹھا کے نہیں چلا ہے۔ عزیزو آپ متوجہ ہیں پاس ابن علی کے فضائل سننے کے لیے تو سنیے گا انشاءاللہ کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کشتی تو تاریخ اسلام میں بہت سی چلائی گئی، لیکن ایک کشتی حسین ابن علی نے چلائی ہے، ظاہر میں کشتی نہیں ہے، لیکن جب یزید نحس نے بیعت کا سوال اٹھایا ہے تو میرے مولا نے جا کے دربار ولید میں کہا مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں عزیزو؟ ایک شراب مس ہے اور ایک وارث تقدیر ہے، ایک وارث ممبر سلونی کا میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، حسین یا تو بیعت کرو یا سر دے دو۔ خدا کی قسم تاریخ نے لکھا کہ جیسے حسین نے کہا تھا ٹھیک ہے اگر تم اس پہ راضی ہو کہ ہم نانا کا وطن چھوڑ دیں تو ہم نانا کے وطن کو چھوڑ دیں گے۔ خدا کی قسم اٹھا کے دیکھیے گا یہ کشتی جب حسین ابن علی نے چلائی ہے تو جب آواز دی 13 سال کے قاسم نے کلام نے تک اٹھایا، 13 سال کے قاسم نے کہا چچا میں بھی آپ کے ساتھ کربلا چلوں گا۔ 18 سال کے کڑیا جوان نے کہا بابا ہم بھی آپ کے ساتھ کربلا چلیں گے۔ حسین کربلا نہیں جا رہے، آپ اٹھا کے دیکھیے گا حضرت قاسم کو لے کے جا رہے ہیں، حضرت قاسم کو لے کے جا رہے ہیں۔ قاسم کے لیے تاریخ لکھتی ہے، شیخ مفید علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم شکل و صورت و سیرت میں جناب امام حسن سے مشابہ تھے، حضرت امام حسن سے مشابہ تھے۔ علی اکبر کو لے کے جا رہے ہیں، شکل و صورت و سیرت میں مولا علی اکبر پیغمبر مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ یعنی حسین اپنے ساتھ نانا کی شبیہ بھی لے کے جا رہے ہیں، بھیا کی شبیہ بھی لے کے جا رہے ہیں۔ اب بچہ کون؟ بابا۔ تو بابا کے لیے لکھتی ہے تاریخ کہ اگر کسی کو حضرت علی کی صورت دیکھنی ہو، حضرت علی کی سیرت دیکھنی ہو، حضرت علی کی شجاعت دیکھنی ہو، حضرت علی کا کردار دیکھنا ہو، حضرت علی کی رفتار دیکھنی ہو، حضرت علی کا لہجہ دیکھنا ہو، حضرت علی کا انداز دیکھنا ہو، حضرت علی کی زبان دیکھنی ہو تو وہ کہیں اور نہیں جائے بلکہ عباس ابن علی کو دیکھ لے، جو شکل میں علی جیسے ہے، جو صورت میں علی جیسے ہے، جو کردار میں علی جیسے ہے، جو شجاعت میں علی جیسے ہے۔ دور پورے محمد لہذا جملے کو بدل کر کہنے کہ حسین کربلا میں پنجتن کو لے کے آئے۔ اگر آپ نے آئے وہ وحیلہ پڑھا ہے وَانفُسْنَا وَانفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَ، یعنی پیغمبر جیسے مباہلے کے میدان میں لے کے آئے، حسین کربلا کے میدان میں کہیں نانا کی شبیہ لے کے جا رہے ہیں تو کہیں بابا کی شبیہ،
کہیں بھیا کی شکل، اور خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے کہ حسین لے کے گئے اس لیے تھے تاکہ حسین جانتے تھے کہ بعد حسین لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی وحی نہیں آئی ہے، یہ محمد کے گھرانے والے نہیں ہے، یہ علی کے گھرانے والے نہیں ہے، تاکہ بعد میں یہ سپاہی گواہی دے نہیں یہ علی کے گھرانے والے ہیں، یہ محمد کے گھرانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کربلا میں لے کے آئے۔ تو جلدی میں آپ کے سامنے فکرہ عرض کر رہا ہوں، آپ علم اٹھاتے ہیں، میرے سامنے بہت سے ایسے فکرے ہیں جو میرے دوستوں نے کہا ہے پڑھے، کچھ کہہ رہے کہ صفین پڑھو، کچھ کہہ رہے شجاعت پڑھو، لیکن سوچ رہا ہوں کہ ایک نیا فکرہ آپ کے حوالے کرو۔ دربار شام، اور آپ بہت آہستہ سے سنیے گا، دربار شام میں یزید نے تقریباً 117 ملکوں کے نمائندوں کو بلایا۔ اچھا یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تو کبھی آپ نے ٹیلی ویژن پہ ہندوستان کے پردھان منتری کا شپتھ گرہن کو دیکھا ہوگا، اس میں آپ نے بخوبی دیکھا ہوگا، کوئی چین سے آ رہا ہے، کوئی روس سے آ رہا ہے، کوئی ملیشیا سے آ رہا ہے نا، کوئی سنگاپور سے آ رہا ہے۔ بھائی بھلایا کیوں جاتا ہے؟ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب یہ بھارت کے سموِدھان کے مالک نہیں ہے، حکومتی معاملات نہیں۔ تو یزید نے بھی اپنی طاقت کا اعلان کرنے کے لیے مختلف ملکوں سے مختلف نمائندوں کو بلایا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 117 ملکوں سے نمائندوں کو دربار میں بلایا، اہل حرم کو دربار کے باہر رکھا، دربار سجایا گیا، آراستہ و پیراستہ کیا گیا، نمائندے بیٹھے رہے۔ جب سب بیٹھ گئے تو انہیں بلایا گیا، وہ تبرک گیا، کاشف بھائی کو تبرک جو کربلا میں شام غریبہ لوٹا تھا، وہ تمام تبرک یزید کے سامنے کیے گئے۔ یزید نے تبرک کھولے، دیکھا کہیں ذرا ہے، کہیں بہت ہے، ساری چیزیں، لیکن اس میں یزید کی نگاہ وہاں پڑی جہاں علم مبارک تھا، جہاں حضرت عباس کے ہاتھوں میں جو علم تھا، وہ جیسے ہی یزید نے اسے دیکھا، کہا نکالو اسے۔ وہ پھریرا نکالا گیا، پورے وجود کے ساتھ جب اسے نکالا گیا تو دیکھا کہ پھریرے میں اتنے حملے ہوئے ہیں، جب کپڑے پہ آپ حملہ کریں گے، تلوار ہونے سے حملہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کپڑا جگہ جگہ سے چاک ہو جائے گا۔ خدا کی قسم یزید کہہ رہا ہے کہ جب اس نے نکالا، یہ میں نے پڑھا ہے مقتل ابی مختلف نے کہ جیسے ہی نکالا گیا تو سارے پھریرے پہ حملہ تھا، لیکن یزید ایک جگہ دیکھ کے حیران ہو گیا۔ وہ تخت سے 3 مرتبہ اٹھا ہے اور 3 مرتبہ تخت پر بیٹھا، وہ بار بار اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جسے قبضہ کہتے ہیں۔ قبضہ سمجھتے ہیں نا، علم اٹھاتے ہیں، جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے جہاں آپ کی ہتھیلیاں ہوتی ہے اسے کہتے ہیں قبضہ۔ جب قبضے کے حصے کو دیکھا تو کہنے لگا ابن زیاد کہ علم کربلا میں کس کے ہاتھوں میں تھا؟ یہ علم کربلا میں کس کے ہاتھوں میں تھا؟ کہنے لگا آقا سردار، یہ علم کربلا میں عباس ابن علی کے ہاتھوں میں تھا۔ یزید کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ایسے بھائی پہ سلام کہ جس کے ہاتھ میں علم ہو اور جس کے قبضے پہ ایک بھی تیر کا حملہ نہ ہوا ہو۔ ارے کیسا شجاع تھا عباس کہ تیروں کے حملوں کو بھی میرے غازی نے اپنی ہتھیلیوں پہ لیا ہے، قبضے پہ نہیں آنے دیا، ہتھیلیوں پہ لیا ہے، قبضے پہ نہیں آنے دیا۔ آواز ابن زیاد آگے بڑھا، ابن زیاد نے فکر کہا ہم نے کربلا میں ان کے بھائی عباس کو مثل گیدڑ دوڑا کے مارا ہے۔ سنیے گا فکرہ عزیزوں، کہا ہم نے ان کے بھائی عباس کو کربلا میں مثل گیدڑ دوڑا کے مارا ہے۔ خدا کی قسم سلام ہو زینب علیہ مقام پہ، کتنا دربار میں زینب علیہ مقام اٹھی، تخت کے قریب بھائی آنکھوں سے آنکھ ملائی زینب علیہ مقام نے، کہا سن اے وجود نہیں، تو کہتا ہے کہ تو نے کربلا میں میرے بھائی عباس کو مثل گیدڑ دوڑا کے مارا ہے، تو بتا میں کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام چلی آئی ہوں، یہ سفید پاتا میرے بھائی عباس نے بچھایا ہے، آئے میرے بھائی عباس نے بچھایا ہے کہ تمہارے سپاہیوں نے بچھایا ہے۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ حکمت کہا زینب علیہ مقام نے کہا کہ او یزید پوچھ اپنے کمانڈر سے کہ جب میرا بھائی عباس آیا تو کتنے بھاگے؟ اللہ اکبر۔ سنیے گا مکن پور کی سرزمین ہے اور پاکیزہ سماعت ہے،
پوچھ اس سے کہ جب میرا بھائی عباس آیا تو کتنے بھاگے، جب میرا بیٹا قاسم آیا تو کتنے بھاگے، جب اون محمد آئے تو کتنے بھاگے، جب حبیب ابن مظاہر آئے تو کتنے بھاگے، جب حور آیا تو کتنے بھاگے۔ تو کمانڈر صرف ایک نہیں بتاتا تھا، 10,000 بھاگے، 5,000 بھاگے، 20,000 بھاگے۔ تو جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہو کہ کہنے دیجیے گا کہ لاکھوں میں ہزاروں بھاگے تھے، 72 میں تو یہ نہیں ڈالا۔ ہمارے حیدری ایک بار مل کر کے نعرہ لگا دے میرے ساتھ، ایسے نعرہ نہیں سیکھے میرے بچے۔ 2 یا 3 لوگوں نے یا علی یا علی کہا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اس لیے کہ مولا غدیر کے ماننے والے اپنی آوازوں کو نیچا کر کے نعرہ نہیں لگاتے۔ ارے آپ سمجھے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کے بیچ میں اپنے ہاتھوں پہ علی کو اٹھا کے کہا تھا من کلو مولا بھی میں ایک اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خالص نعرہ حیدری نہ لگایا کرے۔ جب نعرہ لگایا کرے گا تو نعرہ تکبیر سے شروع کیا کرے اور نعرہ حیدری تک آیا کرے۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر سے شروع کیا کرے، نعرہ حیدری تک آیا کرے، اس لیے کہ یہ نعرہ نہیں ہے عزیزو، میں اپنی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، یہ نعرہ نہیں ہے۔ جب آپ نعرہ تکبیر کہتے ہیں تو جواب ہوتا ہے اللہ اکبر، جب آپ نعرہ رسالہ کہتے ہیں تو جواب ہوتا ہے یا رسول اللہ، جب آپ نعرہ حیدری کہتے ہیں تو جواب ہوتا ہے یا علی۔ تو اسے فقط نعرہ سمجھ کے نہ لگایا کرو، اسے کلمہ سمجھ کے لگایا کرو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ سننا چاہتے ہیں سنیا، 72 میں کوئی ایک نہیں بھاگا، یہ علم ہے اور یہ علم وہ علم نہیں ہے کہ جو صرف فقط کربلا میں۔ اب قاری گزار پڑھیے گا نام وقت میں گنجائش شریف، یہ وہی علم ہے جو کبھی میر حمزہ کے ہاتھوں میں تھا، یہ وہی علم ہے جو کبھی جعفر طیار کے ہاتھوں میں تھا، یہ وہ علم ہے جو علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں تھا، یہ وہ علم ہے جو عباس ابن علی کے ہاتھوں میں تھا۔ عزیزو علم نہیں ہے، یہ اسلام کی نشانی ہے، علم نہیں ہے یہ اسلام کی پہچان ہے، علم نہیں ہے یہ وفادار کی پہچان ہے، علم نہیں ہے یہ انسان کی پہچان ہے۔ جو ظالم ہوگا وہ علم سے نفرت کرے گا، مظلوم کبھی بھی علم سے نفرت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ظالم علم سے نفرت کر سکتا ہے، مظلوم کبھی بھی علم سے نفرت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مظلوم جانتا ہے کہ علم کی طاقت کیا ہے، علم کی عزت کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے۔ بس مجھے جلدی جلدی فکرے کہنے دیجیے گا کہ پیاس کے احساس کا معیار بدل دیتی ہے۔ کاشف بھائی، پیاس کے احساس کا معیار بدل دیتی ہے۔ سنیے فضائل حضرت عباس اور حضرت عباس کی حالت کی ہوئی، سنیے علم آپ کے سامنے سے یہاں کھڑے ہو جائے، پیاس کے احساس کا بدل دیتی ہے، اور لہجہ و گفتار بدل دیتی ہے، پیاس کے احساس کا معیار بدل دیتی ہے۔ اللہ کا احساس کرتے رہے، پیاس کے احساس کا معیار بدل دیتی ہے، اور لہجہ و گفتار بدل دیتی ہے۔ دیکھ کر پرچم عباس کی ہیبت کا جلال، یہ ہوا خواب سے رفتار بدل دیتی ہے۔ دیکھ کر پرچم عباس کی ہیبت کا جلال، یہ ہوا خواب سے رفتار بدل دیتی ہے، پیاس کے احساس کا معیار بدل دیتی ہے، موت بھی لہجہ و گفتار بدل دیتی ہے۔ دیکھ کر پرچم عباس کی ہیبت کا جلال، یہ ہوا خواب سے رفتار بدل دیتی ہے۔ ہاں عزیزو، آپ کے سامنے سے عباس ابن علی کا علم جا رہا ہے، میں جلدی جلدی چاہتا تھا کہ آپ کو سناؤں، خیر جب تک علم جا رہا ہے تب تک میں فضائل کے فکر آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں کہ کربلا میں حسین ابن علی نے عباس ابن علی کو بھیجا، یہ کہہ کے تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر، میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے آقی میرا ایک کام کر، مرتضیٰ کی شبیہ اے میری زندگی شیر شیر جلی میرا ایک کام کر، میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام، میں محمد ہوں
اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرا ایک کام کر بٹ وارث سلوری کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے، یہ ناشنا اپنے آواز سے، بے خبر ہے اپنے انجام سے، جائیں میں جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے۔ سنیے گا یہ مصرع کہ جائیں میں جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے، یہ بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے باب حیدر کی آغاز کیا بات ہے، اور مہد بلاغہ کا خالق ہے وہ میرے لال عباس کیا بات ہے۔ مرتضیٰ کی صدا سن کے ابن سامت لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا، آج ٹیٹے رہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا، مصطفیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی یا علی یا علی یا خدین کے قاضی چلا، مصطفیٰ سے محمد مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خدین کے قاضی چلا۔ اللہ اکبر، گنجائش نہیں ہے ورنہ میں اس وقت ولادت غازی عباس اور شجاعت غازی عباس پڑھتا ہوں۔ اصل کا وقت قریب ہے، نماز کا بھی خیال کرنا ہے اور اذان کا بھی لحاظ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ حسین ہی نہیں ہو سکتا جو حسین کے فرش پہ بیٹھے اور اذان کی آواز سن کر کے وہ مسجد کی طرف نہ جائے، اس لیے کہ حسین نے ہمیں کبھی یہ درس نہیں دیا کہ ہم حسین کو کریں اور نماز سے غافل ہو جائیں۔ اے میرے دوست، ٹھیک ہے محرم میں آپ پورے محرم پورے سفر آپ یا حسین کریں، لیکن مقصد حسین کو پہچان کر کے یا حسین کریں۔ اس لیے میرے آقا نے کہیں نہیں کہا کہ آپ یا حسین کریں اور نماز سے غافل ہو جائے، اس لیے کہ حسین کربلا میں اپنا نام بچانے نہیں آئے تھے، نانا کا دین بچانے آئے تھے، نانا کی شریعت بچانے آئے تھے، نانا جو دین لے کر کے آئے تھے اسے حسین نے بقا دی ہے، اسے حسین نے زندگی دی ہے۔ خدا کی قسم آج اگر ہمارے کانوں تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائے آ رہی ہے تو یہ حسین ابن علی ہے کہ جنہوں نے کلمے کو بھی زندہ کیا ہے، اذان و اقامت کو بھی زندہ کیا، جنہوں نے دین کو بھی زندہ کیا ہے، جنہوں نے شریعت کو بھی زندہ کیا۔ ہاں عزیزو، میں رب مسائب ہوں، آپ مسائب سننے کے لیے آمادہ ہے۔ سنیے آج عباس کی ماں ام البنین کے فضائل کی ایک فکر ہے کہ جب علی ابن ابی طالب نے بھیا امیر سے کہہ کر کے قبیلہ کلابیہ میں اپنا عقد کیا اور فاطمہ کلابیہ کے ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب کا عقد ہوا تو حضرت ام البنین جیسے ہی دہلیز فاطمہ پہ آئی ہے نا تو آنے کے بعد حضرت ام البنین نے دہلیز فاطمہ کا بوسہ کیا ہے اور کہا اے شہزادی میری جسارت کو معاف کریے گا، اس لیے کہ میں آپ کی کنیز ہوں، آپ میری شہزادی ہے۔ واہر تربیت ام البنین، جو شہزادی ام البنین نے جو شہزادی کا رتبہ اور جو فضیلت بتائی ہے وہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ حضرت ام البنین نے جو عمل کر کے دکھایا ہے۔ اب ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ ہم امام بارگاہ کی تحریز کو کیوں چومتے ہیں، ہم اسی وجہ سے سنتے ہیں کہ یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، عباس کی ماں ام البنین کی سنت ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے۔ حافظ تاریخ کہتی ہے کہ قافلہ کربلا سے قافلہ مدینے سے چلا ہے، اس وقت شہزادی ام البنین آگے بڑھی اور کہا ہے میرے لال حسین میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں کہ مجھے کچھ دیر کے لیے میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا آپ عباس کو لے کے جا سکتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ عباس کے ہاتھ کو پکڑا، ام البنین روضہ رسول پہ آئی اور آنے کے بعد عباس کو دائیں ہاتھ کو ام البنین نے تربت رسول پہ رکھا، بائیں ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھا اور رکھنے کے بعد کہتی ہے اے میرے لال عباس تو ان دو میرا قدر چیزوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے قسم کھا کہ جب تک تیری جان میں جان رہے گی تب تک زینب کی رضا سلامت رہے گی۔ اے میرے لال عباس جب تک تمہارے جسم میں جان رہے گی تمہارے آقا حسین پہ ایک خراج نہ آئے گی۔ ایک بار تو عباسی عباس کا ماں پریشان نہ ہوئیے، جب تک عباس زندہ ہے کسی کی مجال نہیں ہے جو آقا حسین کی طرف ہاتھ اٹھانے کی جرات کر سکے۔ ہاں عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ ادھر قافلہ روانہ ہوا لیکن عزیزو آج آج محرم ہو گئی، کل آپ نے اپنے عقائد کے اعتبار سے حضرت قاسم کا جنازہ اٹھایا ہے، حضرت قاسم کی مہدی اٹھائی ہے، ساتھ میں زلجنہ کی شبی نکالی ہے،
تو ساری قربانیاں تو وقت آخر پیش ہوئی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب شہید ہو چکے ہیں سب تو غازی آقا حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے کہنے لگا آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے. ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا میں تمہیں جنگ کی اجازت کیسے دوں؟ تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو, تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو. اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ غازی نے ہاتھ جوڑا, کہا تھا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں سپہ سالاری کروں؟ آپ مارے گئے, حبیب شہید ہو گئے, مسلم ابن عاصم شہید ہو گئے. اے آقا اب میرا کون سا امتحان ہے؟ تو اللہ اللہ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی یہ کلام ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پہ ایک 4 سال کی بچی آئی اور آ کر کے آواز کہنے لگی اللہ تاش ہائے پیاس, اللہ تاش ہائے پیاس. ارے یہ آواز اٹھانا تھا, کیا کرے گا عباس؟ جاؤ سبھی کا انتظام کرو. غازی کو تاریخ کہتی ہے غازی آگے بڑھے, جاؤ سکینہ مشکیزہ لے کے آؤ. عزیزو سکینہ دوڑی گئی, مشکیزہ لے کے آئی. غازی نے علم میں مشکیزے کو بانٹا, آقا نے علم کے پھریرے کو نیچے کیا, نصر من اللہ وطن قریب کو مٹایا. لکھا تحریر کیا آقا حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائی و تسلیما لامر جزاکم اللہ. عزیزو غازی نے علم کو اپنے ہاتھوں میں لیا. ارے کیسی شان ہے غازی کی, انشاءاللہ اپنے آنکھوں سے آج روک نہیں پائیں گے. تاریخ کہتی ہے کہ عباس ابن علی نے اپنے ہاتھوں پہ علم کو لیا. لینے کے بعد آقا سے کہا تھا میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے بہنوں سے رخصت ہو لوں. عزیز و تاریخ کہتی ہے علم کو آقا حسین کے ہاتھوں میں دیا. غازی عباس خیمے میں آئے, آنے کے بعد کہا میں جا رہا ہوں سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کرنے. ہاں عزیزو بیبیاں دوڑی آئی, بیبیوں نے ہلکا باندھ کے سفر عباس کو دیدار کیا, عباس کا آخری سلام قبول کیا. تاریخ کہتی ہے کہ جب ساری بیبیاں رخصت ہو گئی تو سید علیہ مقام کا غازی تھوڑی دیر کے لیے میرے خیمے میں آ جاؤ. حافظ مرتبہ غازی ابوالفضل عباس ارے اپنی بہن زینب علیہ مقام کے خیمے میں گئے. ایک مرتبہ عباس کو زینب نے اپنی مسند میں بٹھایا اور مسند میں بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ پیسا تھا زینب علیہ مقام نے ارے عباس کے بازوؤں کا بوسہ دینا شروع کر دیا. تو اب تاریخ کی جملہ سنیے گا کہ جیسے ہی زینب نے عباس کے بازوؤں کا بوسہ دیا ارے غازی طرف گیا, اے آقا سادی, اے شہزادی, ارے غلام کے بازوؤں کا بوسہ کیوں لے رہی ہے؟ ایک اور زینب رونے لگی, کہا میرے بھائی عباس میں بچپنے کے عالم میں تھی, ایک مرتبہ میں اپنے بابا کے ساتھوں پہ بیٹھی ہوئی تھی, اسی اسرا میں کسی وجہ سے میرے سر سے زندہ ہٹ گئی. میرا بابا یہ منظر دیکھ کے رونے لگا اور میرے ماتھے کا بوسہ لینے لگا. تو میں نے پوچھا بابا آپ روتے کیوں ہے؟ تو میرے بابا نے کہا زینب ایک روز ایسا آئے گا کہ تمہارے سر سے ردائیں چیری جائے گی, تمہارے بازوؤں میں رسل باندھی جائے گی, منادی آواز دے گا یہ علی کی بیٹیاں ہے, یہ رسول کی نواز. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. اے میرے بھائی عباس, جس وقت بابا نے مجھ سے یہ کہا تھا تو میں کھڑی ہو گئی بابا کے سامنے اور کہنے لگی اے بابا جس بہن کے 18 بھائی ہو اس بہن کے سر سے ردا کون چھینے گا؟ اس کے بعد وہ میرا سر کون باندھے گا؟ جزاکم اللہ. اے عباس جب تک تم ہمارے پاس تھے ہمیں یقین تھا کہ کوئی ہمارے سر سے ردا نہیں چھینے گا, کوئی ہمارے بازوؤں میں سر نہیں باندھے گا, لیکن اب تم میرے بھائی ایک کر کے شہید ہو گئے. عباس اب تم بھی جا رہے ہو. زینب کو یقین ہو گیا کیا زینب کے سر سے ردا چھینی جائے گی, بازوؤں میں سر باندھی جائے گی. جزاکم ربکم خیر الجزاء. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے. تاریخ کہتی ہے غازی روتا ہوا خیمے سے باہر آیا, اپنے ہاتھوں میں علم کو لیا. لینے کے بعد آقا کو آخری سلام کر کے غازی آگے بڑھا. کہا اب آپ کا غلام چاہ رہا ہے پانی کا انتظام کرنے کے لیے, تو
ٹوٹا ہوا نیزہ ہے غازی کے ہاتھ میں، اللہ اکبر عزیزو، ٹوٹے ہوئے نیزے سے ترائی پہ بٹھائے ہوئے پہرے کو غازی نے توڑا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 90 افراد کو جب غازی قتل کر چکا ٹوٹے ہوئے نیزے سے، تو ترائی پہ اترا، اترنے کے بعد غازی نے مشکیزے کے دہانے کو کھولا، مشکیزے میں پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد غازی نے مشکیزے کو علم میں باندھا، باندھ کے غازی یہ چاہتا تھا کہ راہوار پانی پی لے۔ اشعل کو بہت کوشش کی کہ اشعل جو غازی کا راہوار ہے وہ پانی پی لے، لیکن جتنی بار غازی نے پانی پینے پلانا چاہا، اشعل نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ آجا نہیں، یہ بے زبان جانور یہ کہنا چاہتا ہے مولا جب تک سکینہ پانی نہ پیے گی تب تک یہ بے زبان جانور پانی نہ پیے گا۔ ہاں عزیزو، غازی نے مشکیزے کو بھر کے اپنے آپ کو ترائی سے باہر نکالا۔ اب غازی نے حملے کر کے اپنے راہوار کی رفتار تیز کی۔ غازی یہ چاہ رہا تھا کہ کپالی قیام حسینی میں پہنچے، لیکن عزیزو بکھری ہوئی فوجیں صرف کی، حملے پہ حملہ ہوا۔ سنتے ہیں نا تاریخ سنیے گا، تاریخ لکھتی ہے کہ ایک ایسا حملہ ہوا کہ عباس کا دایا بازو قلم ہوا، قلم ہو گیا، عباس کا بازو زمین پہ گرا، جسم سے خون کی ندیاں بہنے لگی۔ تاریخ لکھتی ہے غازی رکا نہیں، راہوار کی رفتار مولا نے اور تیز کر دی۔ حملے پہ حملہ تھا، پایا بازو کٹا، زمین پہ گرا۔ عجیب منظر حمید لکھتا ہے کہ ادھر عباس کے راہوار کی رفتار ہے، ادھر حسین کے خیمے کے در پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آئی ہے جو علم کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے علم کو لے رہا تھا، سکینہ کہہ رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں دعا کرو میرے چچا کی خیر۔ اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے میں نے مظلوم کربلا کے۔ چاہیے یہ تھا ہاتھ کٹ گئے غازی مر جاتا، لیکن نہیں عزیز ہو اللہ جانے۔ لیکن تاریخ مقاتل عجیب فکرہ لکھتی ہے کہ دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد غازی نے اپنے کو اور سینے کے وقت علم کو بلند رکھا۔ غازی علم لے کے پڑھ رہا تھا، مشکیزہ علم میں بتا ہوا تھا۔ ایک بار آواز آئی عمر سالم اللہ ان کی، آئینہ آئینہ ہربلا کہا ہو، ارے مشکیزے پہ تیر چلاؤ، مشکیزے پہ تیر چلائی گئی، پانی زمین پہ بہا۔ غازی کا راہوار موڑا، غازی نے اب اپنا راہوار موڑ دیا، اب قیام کی طرف نہیں جاتے۔ عزیزو فکرہ کہہ دوں، غازی کی آنکھ مقتل کی زمین پہ بہ گئی۔ غازی نہر فرات کی طرف واپس آیا، بکھری ہوئی فوجیں سمٹ چکی تھی، عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے۔ عزیزو اس حسنے میں بھی عباس کی وہ حیبت تھی کہ کوئی قریب آنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک ملعون ہمت کر کے سامنے آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے تم بڑے شجاع ہو۔ عزیزو یہ فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اشعل نے اس پہ وار کر دیا، یعنی عباسی کے گھوڑے نے وار کر دیا، وہ جہنم کو پہنچا۔ تو عزیزو ایک مرتبہ اور حیبت تاری ہوئی، کوئی سامنے سے غازی کے قریب نہیں آتا، ایک ملعون پیچھے سے ارے تلوار لے کے آگے بڑھا، غازی کے سر پہ حملہ کیا، سر کو حصوں میں تقسیم ہوا۔ غازی راہوار سے زمین پہ آیا، آواز دے رہا یا علیکہ من السلام، آیاز نارانا، کیا حسین نے قبر دھار لی، قبر کو دھار کے آواز دی، یا اللہ آئیے کا سرا ظہری، اے میرے بھائی تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ حاضر اللہ جانے کیسے اپنے آپ کو حسین نے غازی کے قریب پہنچایا، لیکن مقاتل لکھتی ہے کہ حسین جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے تھے آواز دے رہے تھے عباس، کہا عزیزوں کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ تاریخ مقاتل لکھتی ہے کہ آگے آگے حسین تھے، پیچھے پیچھے حمید ابن مسلم تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین جب کچھ قدم آگے بڑھے تو حسین کو غازی کا ایک ہاتھ ملا۔ عزیزو جیسے یہ ہاتھ دیکھا حسین نے غازی کے اس ہاتھ کو اپنی گود میں لے لیا اور آگے بڑھے، غازی کا دوسرا ہاتھ ملا، اسے بھی اپنی گود میں سمیٹ لیا۔ عزیزو اب غازی کے قریب پہنچے جہاں میرا مولا عباس زمین مقتل پہ پڑا ہوا تھا۔
عزیزوں سنیں گے تاریخ لکھتی ہے نا کہ کربلا میں ابھی تک جتنے شہید گرے آپ کبھی زمین پہ گرتے ہو نا تو آپ کا اندازہ کیا ہوگا کہ انسان جب زمین پہ گرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پہ لے جاتا ہے تاکہ اس کے جسم کو چوٹ نہ آئے. تاریخ مقاطع لکھتی ہے کہ کربلا میں جتنے شہید مقتل کی زمین پہ گرے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ کا سہارا لیا ہے لیکن غازی عباس کے پاس ہاتھ نہیں تھے بلکہ منہ کے بل زمین پہ آئے تھے. جو تاریخ کہتی ہے غازی منہ کے بل زمین مقتل پہ پڑے ہوئے تھے. حسین قریب پہنچے غازی کے منہ کو سیدھا کیا اور سیدھا کر کے کہتے ہیں میرے بھائی عباس تمہاری کوئی خواہش ہے؟ غازی تو سنیں گے تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہا آقا میری خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کہا آقا میرے ایک آنکھ میں تیر لگی ہوئی ہے اور ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے. آقا آپ کو یاد ہے جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو تب بھی ہم نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تب بھی آپ کے چہرے کی زیارت کر کے جانا چاہ رہا ہوں. عزیزوں اکبر کے سینے سے پرچی کی علی کھینچنے والا حسین عباس کے قریب بیٹھا رومال زہرا کی ڈالی عباس کے آنکھوں سے خون صاف کیا. عباس نے آنکھوں کا دیدار کیا. عزیزوں سنیے گا نا آپ بھی بھائی لگتے ہیں نا. عزیزوں ایک بار تو آقا حسین نے غازی عباس سے کہا اے میرے بھائی عباس میری ایک تمنا پوری کر دو. عزیزوں بھائی لگتے ہو نا آپ کے چھوٹے بھائی بھی ہوں گے بڑے بھائی بھی ہوں گے بس آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا یہ مسائل. تاریخ کہتی ہے کہ آقا حسین نے کہا ہے بھیا عباس میری ایک تمنا پوری کر دو. تم نے اپنی پوری زندگی مجھے آقا کہا ہے کبھی بھیا نہیں کہا کب اسلام جانے وقت مجھے بھائی کہہ کے چلے نا. جزاکم اللہ. حاضر کو تاریخ کہتی ہے کہ ایک بار کہا غازی نے کہا مولا میری تو اور وصیتیں ہیں جس پہ عمل کیجئے گا. کہا کیا ہے؟ ایک بار کہا تاریخ کہتی ہے کہ عباس نے مولا حسین سے کہا اے آقا بعد میرے لاش کو قیام میں مت لے کے جائیے گا اس لیے کہ میں بہت شرمندہ ہوں. اللہ اکبر. کہا عباس کس سے شرمندہ ہو؟ کہا اے آقا جب میں قیام سے چلا تھا تو سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا اے بھتیجی سکینہ میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں گا لیکن اب عباس شرمندہ ہے قیام میں پانی نہ لے جا سکا اس لیے میرے لاشے کو قیام میں نہ لے جائیے گا. آقا میری آخری وصیت یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کربلا کے میدان میں فرزند رسول کے جسم پہ ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اے آقا اے میرے باپ میرے لاشے کو ملعون کے حوالے کر دیجئے گا اور کہیے گا جتنا پامال کرنا چاہتے ہو عباس کے لاشے کو پامال کر لو فرزند رسول کا لاشے پامال نہ کرنا. اے آقا عباس دنیا سے چلا آقا عباس وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رسم قضائی و تسلیم بارے واسطہ محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. بارے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلند پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما. بارے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کا واسطہ غازی عباس کے عالم کا واسطہ کربلا کے شہداء کا واسطہ کہ جہاں جہاں بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہے ان تمام عزادار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بارے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. بارے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ بیت المقدس کو ظالموں کے قبضے سے رہا فرما. بارے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ سلسلے عالیہ مہدیہ مداریہ کو بلندی عطا فرما. بارے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ روضہ جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کی جلد جلد تعمیر فرما. بارے واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ ذکر کا واسطہ شہیدان کربلا کا کہ منگل پور شریف میں
امام بارگاہ چوک کے چوک میں جو تعمیر ہو رہا ہے، بارگاہ اس کے لیے غیبی اسباب مہیا فرمان، امام بارگاہ جو دسل تعمیر ہو جائے، بارگاہ واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہم سب کے آخری امام عصر، امام مہدی کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ان کے امان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔ من نعمت العلی العزیز